بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، یہودیوں کو اسرائیل کیسے ملا؟ یہ ایک مکمل تاریخ ہے، ایک مکمل داستان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں تاریخی حقائق سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کن سازشوں سے فلسطین میں داخل ہوئے اور کس طرح انہوں نے فلسطین میں اپنی ریاست اسرائیل کے نام سے بنائی۔ انہی سازشوں میں جنگ عظیم کا تذکرہ بھی ہوگا اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور ان تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ آپ کو اسرائیل اور غزہ کے موجودہ حالات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، مشرق وسطیٰ میں ہونے والی خطرناک جنگ دنیا کو ایک نئی صورتحال سے دوچار کر چکی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس دیرینہ تنازع کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت سلطنت عثمانیہ کے دور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن یہودیوں کی فلسطین میں نقل مکانی میں اضافہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا، جس کی وجہ سے یہودیوں سے عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا سبب پیدا ہوا۔ اس صورتحال کے پیدا ہونے میں اور اسرائیل کے قیام میں بہت سی سازشیں بھی ہوئیں اور مسلمانوں کی طرف سے غداریاں بھی ہوئیں، جن کا خمیازہ آج بھی فلسطین بھگت رہا ہے۔ فلسطین میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پہلی جنگ عظیم کا پس منظر بتاتے ہیں، جو یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیل کے قیام کا سبب بنا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ 2016 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان سکائس پیکوٹ معاہدے کو پورے 100 سال ہو چکے تھے، اور یہ بات منظر عام پر آ چکی تھی کہ اس معاہدے کے تحت پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے ہی یہ دونوں ملک سلطنت عثمانیہ کے حصے بخروں پر اتفاق رائے سے بندر بانٹ کر چکے تھے، یعنی سلطنت کا زوال 1923 میں خلافت کے خاتمے کے اعلان سے بہت پہلے ہی طے کیا جا چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 2008 میں اسرائیلی حکومت نے جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کا مجسمہ موجودہ اسرائیل کے بیر شیبہ نامی شہر میں پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج کی یادگار کے ساتھ استادہ کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ کمال اور اتحادی افواج جنگ عظیم میں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دوستو، اب خود سوچیں کہ اسرائیل کی حکومت کا جدید ترکی کے بانی سے اس حد تک اظہار وارفتگی کا پس پردہ سبب کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ترکوں کے خلاف لارنس آف عربیہ کی عرب بغاوت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، مگر زوال کی اس داستان کے اس سے زیادہ دلچسپ حصے تاحال دنیا کے سامنے پوری طرح نہیں آ سکے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یورپی طاقتوں کی شروع کی گئی اس جنگ میں، جس کا ترکی سے بظاہر کوئی تعلق نہ تھا، عثمانوی ترکی کے علاوہ کسی اور مملکت کے جغرافیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تاریخ کے اس اہم ڈرامے میں، جسے ہم سقوط عثمانیہ کہہ سکتے ہیں، بہت سے سوالات اپنے جواب کے منتظر ہیں۔ دوستو، آئیے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے یونان کے ایک شہر تھیسالونیکی چلتے ہیں، جسے جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ماضی قریب یعنی 20ویں صدی کے اوائل تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا، جو افریقہ سے یورپ اور وسط ایشیا سے حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شہر کا سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت میں بہت اہم کردار رہا ہے، اور اسرائیل کے قیام میں بھی اس شہر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ نتیجتاً مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر بھی اس نے بہت دور رس اثرات ڈالے، جنہیں دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ دوستو، تھیسالونکی نامی شہر، جسے ترکوں نے سالانک یا سولانکا کا نام دیا، سکندر اعظم کی بہن تھیسالونیک کے نام پر بسایا گیا تھا۔ یہ یونان کے مقدونیہ نامی خطے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جی ہاں، وہی مقدونیہ جہاں سے سکندر جب اٹھا تو دنیا کو فتح کرتا چلا گیا اور فاتح عالم کہلایا۔ دوستو، اسی شہر کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سکندر اعظم اور اس کے استاد ارسطو کے علاوہ فرانس کے سابق صدر نکولس سارکوزی کے خاندان کا تعلق بھی اسی شہر سے بتایا جاتا ہے۔
پہلی جنگ عظیم سے قبل ترک سلطان عبدالحمید دوئم کو معزول کرنے والی ینگ ترک تحریک اسی شہر میں قائم ہوئی اور ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کا تباہ کن فیصلہ کرنے والے ینگ ترک کے قائدین انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا کا سیاسی اور عسکری کیریئر طویل عرصہ اسی شہر سے وابستہ رہا۔ اسی طرح آرمینیائی نسل کشی بھی ینگ ترک کے دور حکومت میں ہی وقوع پذیر ہوئی، جس کا الزام حالیہ دنوں میں سلطنت عثمانیہ پر لگایا جا رہا ہے اور جمال پاشا اس کا براہ راست ذمہ دار بتایا جاتا ہے۔ دوستوں، سفارڈی یہودیوں کی تنظیم فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سفارڈک اسٹڈیز اینڈ کلچر کی ویب سائٹ کے مطابق یہ شہر 1492 سے لے کر 1943 تک تقریباً 450 سال تک یہودی آبادی کا اہم ترین مرکز تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں دوسرے یورپی شہروں کی طرح یہاں کی یہودی آبادی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کا شکار ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اسرائیل کے قیام میں اس شہر کا براہ راست کردار رہا ہے، اور اسرائیل کا قیام ایک عالمی منصوبہ تھا جس کی کڑیاں یونان سے برطانیہ، مصر سے امریکہ اور استنبول سے حجاز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے صدیوں تک بھرپور پلاننگ کے ساتھ انتھک جد و جہد کی تھی، جب ترک اپنی ناک کے نیچے ہونے والے تماشے سے بے خبر رہے اور عربوں نے لارنس کے اکسانے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود فلسطین برطانیہ کے حوالے کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ آج ہم اس جد و جہد کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے مندرجات کی تیاری کے لیے 100% یہودی ذرائع سے ہی مدد لی گئی ہے، لہٰذا ان کو سازشی تھیوری نہیں کہا جا سکتا۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلونیکا میں یہودی قوم کی آبادکاری کی۔ تو یاد رکھیں کہ عثمانوی دور حکومت میں یہاں مسلمانوں اور یہودیوں کو بسایا گیا، خصوصاً سن 1992 میں ازبیلا اور فرڈینینڈ کی جانب سے اسپین میں الحمرہ فرمان جاری ہونے کے بعد یہودیوں کی بہت بڑی تعداد نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی۔ یہ وہی فرمان تھا جس کے مطابق یہودیوں کو اسپین چھوڑ دینے، عیسائیت قبول کرنے یا آگ میں جل کر مرنے میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسپین کے مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی فرمان جاری کیا گیا۔ یہودی تاریخ کے مطابق 2.5 لاکھ یہودیوں نے ہسپانیہ چھوڑ دیا، جبکہ تقریباً 85,000 نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ یہود کی اپنی روایات کے مطابق انہیں پناہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے پاس ملی، لہذا ہسپانیہ چھوڑنے والے یہودیوں کو بھی عثمانوی حکمرانوں نے پناہ دی۔ ان میں سے تقریباً 20,000 نے سلونیکا میں سکونت اختیار کی۔ اگرچہ یہودیوں کے دعووں کے مطابق وہ قبل مسیح سے سلونیکا میں آباد چلے آ رہے تھے، لیکن تاریخی روایات کے مطابق عیسائی مذہب کا دوسرا بڑا رہنما سینٹ پال 50 عیسوی میں یہاں آیا۔ اس نے اپنے 2 خطوط میں یہاں یہودی موجودگی کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے شبات یعنی ہفتے کے دن سائناگاگ یعنی یہودی عبادت گاہ میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے واعظ بھی دیے۔ دوستو، یہودیوں کو یہاں باقاعدہ بسانے کا مقصد آبادی میں توازن کی سیاسی حکمت عملی بتائی جاتی ہے، جس کے تحت یونانی عیسائیوں کو شہر میں غالب آنے سے روکا گیا۔ یہ حکمت عملی عثمانوی حکمرانوں نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنائی، خصوصاً اس لیے کہ انہیں عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اگرچہ دونوں کی حیثیت اسلامی قوانین کے تحت ضمی کی تھی۔ دوستو، عثمانیوں کی دریا دلی کے سبب بعد کی صدیوں میں بھی یورپ میں یہود مخالف فسادات کے باعث یہاں پولینڈ، ہنگری، اٹلی، فرانس، روس وغیرہ سے یہودی منتقل ہوتے رہے اور یہ سلطنت اور یورپ کا سب سے بڑا یہودی آبادی والا شہر بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کاروبار اور ثقافت پر بھی یہودیوں کا تسلط مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اسی بنا پر 1537 عیسوی میں ایک یہودی شاعر نے اسے اسرائیل کی ماں کا خطاب دیا۔ دوستو، ہسپانیہ سے آئے ہوئے یہودیوں نے جو سفارڈی کہلاتے تھے، اون سے کپڑا بننے کے فن کو یہاں درآمد کیا۔ یہ فن مسلم ہسپانیہ میں بہت ترقی یافتہ تھا، اگرچہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کا اون کمتر معیار کا تھا۔ انہوں نے یہاں کپڑا سازی کی صنعتیں قائم کرنا شروع کی۔ رفتہ رفتہ یہ صنعت سلونیکا کی یہودی برادری کی شناخت بن گئی۔ تاریخی روایات بتاتی ہے کہ 1515 عیسوی کے بعد
عثمانوی حکومت کی گرم کپڑے سے متعلق تمام ضروریات خصوصاً فوجی یونیفارم کا ٹھیکہ سلونیکا یہودی برادری کو ملنے لگا۔ بعد ازاں سلطان سلیم دوئم نے نہ صرف جزیہ بھی کپڑوں کی شکل میں وصول کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ سلطان کی طرف سے یہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ تمام دیہاتوں میں چرواہے اور مویشی پالنے والے یہودیوں کو ہی اون فروخت کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ ایک بہت بھاری مراد تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہودیوں کو اون مارکیٹ سے کم ریٹ پر میسر ہوتا، اور اس طرح تمام سلطنت میں کپڑا سازی کی صنعت پر ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ 200 سفارڈی یہودیوں کی تنظیم کی ویب سائٹ کے مطابق یہودی عثمانوی دربار میں ابتدا ہی سے طبیب کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ ہسپانیہ سے آئے ہوئے یہ یہودی پڑھے لکھے بھی تھے اور ایک سے زیادہ زبانیں بھی جانتے تھے، اور ان کا یورپ کی یہودی برادری سے رابطہ بھی تھا۔ اس طرح ان کا کردار شروع ہی سے بین الاقوامی رہا۔ ان طبیبوں کا اثر و رسوخ اتنا بڑھا کہ متعدد یورپی ممالک میں انہیں عثمانوی سفیر کے حیثیت سے بھی بھیجا جانے لگا۔ بعد ازاں انہیں فوج میں بھی شمولیت کی اجازت مل گئی، تاہم عیسائیوں کو اس کی اجازت بہت دیر سے ملی۔ یاد رہے یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں یہودیوں کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، یہودی لٹریچر کے مطابق مسلم ہسپانیہ کے بعد ان کی تاریخ کا سنہرا ترین دور یہی تھا۔ وہ یہاں خوشحالی اور آزادی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عالمی یہودی برادری میں ہلچل مچا دی۔ یہود کی تاریخ پر متعدد کتب کے یہودی مصنف رافیل مینفریڈ لہمن کے مطابق 1655 میں موجودہ ترکی کے علاقے سمرنا ازمیر کے ایک یہودی عالم شباتی زوئی نے یہودی قوم کے مسیحا ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کا یہودی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کا پیغام یروشلم سے سویڈن تک تمام یہودی قوم میں پھیل گیا۔ یہودی پورے یورپ سے اپنے اثاثے بیچ کر سمرنا پہنچنے لگے تاکہ وہ مسیحا کے ساتھ یروشلم جا سکیں۔ دوستو، ایک اور یہودی مورخ اور شباتی زوی کی زندگی پر کتاب لکھنے والے گرم شوم شولم کے مطابق آرتھوڈوکس یہودی علماء کے لیے ایک فتنہ تھا، جسے نمٹنے کے لیے انہوں نے ترک سلطان کی مدد چاہی، جس نے ابتدا میں تو سمرنا سے آئے ہوئے بعض یہودی ربیوں کی درخواست پر اسے قید کرا دیا، بعض میں اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر یہودی برادری خیال کر رہی تھی کہ مسیحا سلطان کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لے گا اور یروشلم کو آزاد کرائے گا۔ وہ یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی کہ سلطان کے سامنے ان کے مسیحا نے اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً 300 خاندانوں نے اپنے مسیحا کے ساتھ اسلام قبول کیا اور سلونیکا میں آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ سلطنت میں اس وقت بڑی تعداد میں یہودی اور عیسائی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس لیے یہ کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا واقعہ نہیں تھا۔ یہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیوش انسائکلوپیڈیا کے مضمون کے مطابق اسلام اور یہودیت کے درمیان ایک فرقہ بن گئے اور دونیما کہلائے۔ یہ افراد عام لوگوں کے درمیان اسلام پر ہی عمل پیرا رہتے، لیکن اندر سے یہودی مذہب پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی الگ مسجدیں بنا لی، جہاں یہ شروع میں عبرانی زبان ہی میں عبادت کیا کرتے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے رکھے اور انہیں اسلام کی تعلیم بھی دلائی۔ یہ آپس میں ہی شادیاں کرتے اور کبھی مسلمان معاشرے میں ملے جلے نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے سماجی طور پر دوبارہ سلونیکا کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، جن کا ان کے ساتھ رویہ ہمدردانہ تھا۔ یہودی ذرائع انہیں خفیہ یہودی قرار دیتے تھے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ دونیما نامی اس خفیہ یہودی کمیونٹی نے سلطنت عثمانیہ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ یہ کمیونٹی دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر سلونیکا کی سماجی، ثقافتی اور کاروباری منظرنامے پر حاوی رہی، اور کچھ مزید یہودی بھی بظاہر اسلام قبول کر کے اس کا حصہ بنتے رہے۔ سرکاری طور پر عثمانوی ریکارڈ کے مطابق یہ مسلمان ہی شمار کیے جاتے۔ ان میں سے کچھ افراد حج بھی کرتے تھے۔ سلونیکا میں یہودی اکثریت کی وجہ سے شبات کے دن کاروبار موقوف رہتا، مگر دونیما کام بھی کرتے اور کھانا بھی پکاتے۔ ان میں دولت مند تاجر بھی تھے اور بینکرز بھی، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی تھے،
اور دانشمند علماء، صحافی اور قانوندان بھی 19ویں صدی تک یہ دونیما اسلامی معاشرے میں بھی نفوذ کر گئے۔ ہر دونیما کے دو نام ہوتے، ایک یہودی اور دوسرا ترکی۔ دوستو، جوان ترک 19ویں صدی کے آخر تقریباً 1886 میں سلونیکا میں کمیونٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے نام سے ایک تحریک وجود میں آئی، جو بظاہر سلطنت عثمانیہ میں اصلاح پسند تحریکوں کا ایک گروپ تھی۔ یہ تحریک عرف عام میں جوان ترک یا ینگ ترک کہلائی۔ جوان ترک تحریک کے متعدد عہدیدار انقلاب سے پہلے اور بعد باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے تنخواہ یافتہ تھے، اور ان کی خفیہ میٹنگز فری میسن لاجز میں ہوتیں۔ ان میں متعدد فرانس کے تعلیم یافتہ بھی تھے۔ ان کی 2 ابتدائی کانفرنسز پیرس ہی میں منعقد ہوئیں۔ ان کا نعرہ تھا آئین کی بالادستی، مذہب کو سیاست سے الگ کرنا، اور ترک قومیت کے علاوہ ترکی میں مغربی طرز کی اصلاحات متعارف کرانا، مختصراً ترکی کو ماڈرنائز کرانا یا جدیدیت سے متعارف کرانا۔ یوں 1908 میں سلونیکا ہی کو ہیڈ کوارٹر بنا کر فوجی بغاوت کے ذریعے جواں ترک انقلاب کے ذریعے یہ تنظیم مملکت کے سیاہ و سفید پر حاوی ہو گئی۔ بعد ازاں سلطان کو معزول کر کے اس کے نوعمر بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ معروف مصنف مائیکل اے رینالڈ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی تحلیل دراصل ینگ ترک یعنی جوان ترک انقلاب ہی سے شروع ہوئی۔ اس کا مقصد بظاہر آئین کی بالادستی اور سلطنت میں اصلاحات متعارف کرانا تھا، لیکن اس تحریک کے قائدین کے فیصلوں نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسٹیفورڈ یونیورسٹی کے کتاب کے مطابق اس تحریک میں سلونیکا کے دونیما یہودی معروف خفیہ تنظیم فری میسن کے ارکان کے علاوہ کمیونسٹ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ فری میسن ایک عالمی تنظیم ہے اور یہودی برادری کا اس پر غیر معمولی تسلط بتایا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی سازشوں اور خفیہ تبدیلیوں کا در پردہ سبب رہی ہے۔ دوستو، 19ویں صدی کے اواخر میں ویانا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈور ہرزل نے یہودی ریاست نامی کتابچہ تحریر کیا، جس میں یورپ کے یہود مخالف فسادات کے پس منظر میں یہودی قوم کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ تھیوڈور ہرزل 3 مرتبہ استنبول آیا۔ آخری دفعہ 1901 میں اس کی ملاقات سلطان عبدالحمید سے ممکن ہوئی۔ متعدد ذرائع کے مطابق ہرزل نے سلطان کو فلسطین کے بدلے سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ یہودی بینکرز کے ذریعے ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے سلطان نے مسترد کر دیا۔ اسی طرح اسرائیلی اخبار ہارٹس کے ایک مضمون کے مطابق آرمینیائی نسل کشی میں بھی ہرزل کا براہ راست کردار رہا ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے والا ملک ترکی 1850 تک یورپ کا واحد ملک تھا جسے کبھی قرضے کے لیے بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ یورپ کی تمام نو آبادیاتی طاقتیں 15ویں اور 16ویں صدی ہی سے یہودی بینکرز کی قرض خواہ تھیں۔ لیکن کریمیا کی جنگ اور بعد کی دوسری مہمات کے دوران 19ویں صدی کے اواخر میں عثمانوی سلطنت قرضدار ہو گئیں اور یورپی طاقتوں کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ یہودی بڑی تعداد میں اس وقت محل میں اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ایک مغربی مصنف کے بقول یروشلم یہود کے حوالے کرنے سے انکار کی قیمت سلطان کو اپنی پوری سلطنت دے کر ادا کرنا پڑی۔ روایات کے مطابق بیشتر جوان ترک رہنماؤں کے پاس اطالوی شہریت بھی موجود تھی اور اٹلی کے فری میسن لاجز سے بھی ان کا تعلق تھا۔ سلونیکا کے فری میسن لاج کا گرینڈ ماسٹر ایک یہودی وکیل اور جوان ترک کا سرگرم کارکن امانوئل کاریسو کو مقرر کیا گیا۔ یہ ان تینوں افراد میں شامل تھا جنہوں نے اپریل 1909 میں سلطان عبدالحمید کو محل میں ان کی معزولی کے احکامات سنائے۔ دوستو، آپ کو دوبارہ یاد دلا دیں کہ سلطنت عثمانیہ 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، مختلف زبانیں بولنے والی، مختلف مذہبی عقائد سے وابستہ بے شمار نسلی گروہوں پر کامیابی سے حکومت کرتی رہی۔ امانوئل کاریسو کو ترک قومیت کے نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے ایک ایسے موقع پر جب سلطنت عثمانیہ میں ترکی کے علاوہ عربی، البانوی، یونانی، آرمینیائی اور کرد باشندہ اور مختلف زبانوں کو بولنے والے افراد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے،
پان ترکزم یعنی متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے نے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے عربی بولنے والے کے علاوہ دیگر قومیتوں کے افراد کو بھی استنبول کی مرکزی حکومت سے متنفر کیا۔ ادھر برطانیہ کی طرف سے لارنس آف عربیہ کو عرب علاقوں میں بغاوت برپا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ادھر جواں ترک حکومت نے جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرنے شروع کیے کہ عربی بولنے والے اور دیگر قومیتوں مثلاً البانوی النسل افراد میں قومیت اور زبان کی بنیاد پر مایوسی پھیلی۔ مثلاً البانیہ میں مفتیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عربی زبان کو لازم قرار دیں۔ البانیہ میں اگرچہ مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے مگر وہاں البانوی زبان ہی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ دمشق میں جمال پاشا نے بڑی تعداد میں عرب قوم پرستوں کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ آرمینیا کے عیسائیوں سے بھی بہت سختی سے نمٹا گیا، جس کے باعث اس خطے میں روس کی دخل اندازی ممکن ہوئی۔ اس انقلابی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اسی طرح کے اقدامات سے سلطنت عثمانیہ کے تمام خطوں میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جواں ترک انقلاب کے کچھ مہینوں بعد اکتوبر 1908 میں آسٹریا ہنگری نے بوسنیا ہرزیگوینیا پر قبضہ کر لیا اور بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1912 میں اٹلی نے لیبیا اور الجیریا کے جزائر پر قبضہ کر لیا اور جواں ترک حکومت کے فوجی رہنما انور پاشا بغیر مزاحمت کے لیبیا اٹلی کے حوالے کر کے خود استنبول چلے آئے، جہاں انہیں ان کی شاندار خدمات پر ترقی دے دی گئی۔ اس سے قبل وہ جرمنی میں ترکی کے سفیر تھے اور جرمنوں کو عثمانوی فوج اور بحریہ کی تنظیم نو کی دعوت دے چکے تھے۔ اگرچہ لیبیا میں اٹلی کے نو آبادیاتی قبضے کے خلاف مقامی مزاحمت جاری رہی، لیبیائی مزاحمتی لیڈر عمر مختار کی جدوجہد پر مبنی فلم لائن آف ڈیزرٹ اسی مقامی مزاحمت کے پس منظر میں بنی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سلطنت عثمانیہ بھی استنبول سے لیبیا اور شمالی افریقہ کے دوسرے خطوں پر حکومت کرتی رہی، لیکن لیبیا کی عربی بولنے والے مسلمانوں نے اسے کبھی نو آبادیاتی طاقت نہیں سمجھا۔ پچھلی 5 صدیوں میں سلطنت عثمانیہ نے کتنے ہی ایسے علاقوں پر حکومت کی جو استنبول سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے اور جہاں ترکی نہیں بولی جاتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ امانوئل کاریسو کا تخلیق کردہ پان ترکزم کا نظریہ سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے میں بے چینی پھیلا رہا تھا۔ سن 1912-1913 میں جواں ترک کے زیر حکومت ترکی نے جنگ بلکان اول و دوئم کے نتیجے میں اپنے تمام یورپی علاقے کھو دیے اور تقریباً بغیر مزاحمت کے مذاکرات کی میز پر ان سے دستبرداری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مذاکرات کی میز پر مقدونیہ کو یونان، بلغاریہ اور سریبیا میں تقسیم کر دیا۔ سلونیکا یونان کے حصے میں آیا اور البانیہ کی آزادی کو یورپی دباؤ کے تحت تسلیم کر لیا، جبکہ وہاں علیحدگی کی کوئی قابل ذکر جد و جہد موجود نہ تھی۔ البانیہ میں ایک جرمن شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلونیکا سے اٹھنے والے اس انقلاب کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ تیزی کے ساتھ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ترکی اور یونان کی حکومتوں کے درمیان یونان اور مسلمان شہریوں کا جو تبادلہ عمل میں آیا، اس میں سلونیکا کی 2 آبادی، جس کا سرکاری ریکارڈ میں مسلمانوں کے طور پر اندراج تھا، استنبول، انقرہ اور دیگر شہروں میں منتقل ہو گئی۔ تاہم یہاں سے سلونیکا کی یہودی برادری کا زوال شروع ہو گیا۔ 1917 میں ایک آگ کے نتیجے میں یہاں کے 50,000 یہودیوں کو اسرائیل اور دیگر مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ 1923 میں یونان نے یہاں 1 لاکھ عیسائیوں کو بسایا، جس سے سلونیکا کی یہودی برادری کی حیثیت تقریباً ختم ہو گئی اور ان کے مستقبل پر آخری ٹھپا دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی فوجوں نے لگایا۔ یہودی ذرائع کے مطابق تقریباً تمام یہودی آبادی کو جرمنی اور پولینڈ میں واقع جنگی کیمپوں میں ہولوکاسٹ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ سلونیکا کے صرف 2 سے 4% یہودی اس انجام سے بچ سکے۔ دوستو، یہ تھا پس منظر سلطنت عثمانیہ کے زوال کا۔ اب بات کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست کی۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم اول کے دوران سلونیکا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے اتحادی افواج کے آپریشنز میں بیس کیمپ کا کردار ادا کیا۔ 1908 سے 1918 تک سلطنت عثمانیہ پر
جمع ترک تحریک کے 3 پاشاؤں کی حکومت رہی: طلعت پاشا وزیر داخلہ، انور پاشا وزیر جنگ اور احمد جمال پاشا وزیر بحریہ۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جنگ عظیم اول کے دورانیے میں سلطنت کے اہم ترین فیصلہ ان کے ذریعے صادر کیے گئے۔ ان میں انور پاشا لیبیا اور بلکان کی جنگ میں ناکامی اور احمد جمال پاشا سوئز اور عرب بغاوت کی ناکامی اور آرمینیائی نسل کشی کا ذمہ دار رہا، جبکہ طلعت پاشا جرمنی سے اتحاد کا ذمہ دار قرار پایا۔ یہ تینوں ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیلنے کے بھی براہ راست ذمہ دار تھے، جس نے سلطنت کی عسکری قوت کو بری طرح تباہ کر کے رکھ دیا اور بالآخر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم کی ابتدا میں ترکی نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا، مگر ترک بحریہ میں شامل جرمن آفیسرز نے اچانک ترک جہازوں سے روس کی بندرگاہوں پر بمباری کر دی۔ یہ جہاز ترک بحریہ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے جرمنی ہی سے خریدے گئے تھے اور ان پر سٹاف جرمن ہی تھا۔ ماڈرنائزیشن کی بجائے زبردستی ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیل کر لے گئے۔ اگرچہ ترکی نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اتحادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس حملے میں ترکی کا کوئی کردار نہیں، مگر فرانس، برطانیہ اور اٹلی پر مشتمل اتحاد نے اسے جنگ عظیم میں ترکی کی شمولیت کا اعلان گردانا۔ یوں جنگ عظیم کے دوران فلسطین کی یہودی بستیوں سے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کے لیے جاسوسی کے واقعات منظر عام پر آئے۔ جوئش ورچوئل لائبریری کی ویب سائٹ کے مطابق نیلی اسپائرنگ نامی جاسوسی کے نیٹ ورک کے کچھ ارکان، جن میں کم از کم ایک لڑکی شامل تھی، جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین کی یہودی بستی زخرون یقو سے برطانیہ کو عثمانوی فوجوں کی لوکیشن کی اطلاع دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ یاد رہے زخرون یقو بھی ایڈمنڈ روتھشلڈز ہی کی سرمایہ کاری سے قائم کردہ یہودی بستی تھی۔ یہ واقعہ اس لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ سارا نامی سیونی جاسوس لڑکی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے حلق میں گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ آج اس جاسوسی نیٹ ورک کے ممبر مملکت اسرائیل کے ہیرو شمار ہوتے ہیں، جن کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یاد رہے یہ یورپ سے آئے ہوئے لاکھوں اشکنازی یہودیوں میں شامل تھے، جو ایک منصوبے کے تحت 19ویں صدی کے اواخر سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں منتقل ہوئے اور تھیوڈور ہرزل کی یہودی ریاست کے منصوبے کے بعد سے یورپ کے متمول یہودی بڑے پیمانے پر فلسطین میں زمینیں خرید کر جدید سہولیات سے آراستہ یہودی بستیاں بسا رہے تھے، لیکن عثمانوی حکام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگ رہی تھی، نہ ہی جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر برطانوی قبضے اور بلفور ڈکلیریشن کے اعلان تک فلسطینیوں کو اس منصوبے کی بھنک ملی۔ دوستو، جنگ عظیم کے دوران عثمانوی فوج کو لاتعداد محاذوں پر بلا وجہ اپنی فوج برباد کرنا پڑی، جس وجہ سے نہ صرف فوج تباہ ہو گئی بلکہ ترک قوم بھاری قرضے تلے دب گئی۔ 7 اکتوبر 1918 کو ترکی کو بیچ مجھدار میں چھوڑ کر جمع ترک حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ ہر محاذ پر ترک فوج ناکام نہیں تھی، تاہم 30 اکتوبر 1918 کو مدروس معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، یمن، شام، میسوپوٹامیہ اور سائزنیشیا اور موجودہ لیبیا سے دستبردار ہو گئی۔ یوں اتحادیوں نے آبنائے باسفورس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ باتوم موجودہ جارجیا بھی اتحادیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اناطولیہ کے 6 آرمینیائی صوبے سے بھی سلطنت کو ہاتھ دھونے پڑے، جو بعد ازاں روس کی عملداری میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے تمام اسٹریٹجک خطوں کو اتحادی فوج کے اختیار میں دے دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ترک فوج کو ڈی موبلائز کر دیا گیا۔ تمام ترکی بندرگاہیں، ریلوے اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل خطے اب اتحادی افواج کے استعمال کے لیے دستیاب تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط کے 5 دن بعد یہ باہمت جوان ترک طلعت پاشا، انور پاشا اور جمال پاشا ایک جرمن آبدوز میں بیٹھ کر ترک فوج کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر جرمنی فرار ہو گئے۔ ترک قوم ان کے اس طرح فرار پر ہکا بکا رہ گئی۔ دوستو، اس کے بعد کمال اتاترک کا کھیل شروع ہوتا ہے، جو جوان ترک ہی کا ایک اہم لیڈر تھا۔
نامعلوم اسباب کے باعث مغرب اور اس کے پیچھے مسلم دنیا بھی اسے ایک عظیم لیڈر کے طور پر پروجیکٹ کرتی ہے، اور یہ اسرائیل کی آنکھ کا بھی تارا ہے۔ اس کا ثبوت اسرائیل کے شہر بحر شیبہ میں نصب اس کا مجسمہ ہے، جس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے آغاز میں کر بھی چکے ہیں۔ دوستو، سن 1908 میں سلونیکا کے جوان ترک انقلاب کے ذریعے سلطنت کی تحلیل کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، 1920 میں معاہدہ سیو آرز اور 1923 میں معاہدہ لوزوان میں اس کی تکمیل کر کے خلافت کے خاتمے پر مکمل مہر ثبت کر دی گئی تھی۔ دوستو، یہ بات واضح رہی کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے بغیر اسرائیل کا قیام ممکن نہ تھا۔ ترکی کو جنگ میں دھکیل کر فلسطین کا قبضہ برطانیہ کو دلایا گیا، جس سے اسرائیل کے قیام کی بھی راہ ہموار ہوئی، اور اربوں کی تیل کی دولت پر تسلط رکھنا بھی مغرب کے لیے آسان ہو گیا۔ برطانیہ نے 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کا اعلان کیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جنگ کے نتیجے میں جرمنی، جس کا الساس اور لورین نامی حصہ کچھ عرصے کے لیے فرانس کی ملکیت رہا، کو چھوڑ کر کسی اور مملکت کی حدود میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی، مگر 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو لاتعداد حصوں میں منقسم کر کے بالآخر خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ جنگ کا اصل تھیٹر بظاہر یورپ تھا، مگر ہمارے لیے جو بات غور و فکر کے لائق ہے وہ یہ کہ جن ترکوں اور عربوں کی ناک کے نیچے یہ منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے، وہ اتنے عرصے چین کی نیند کیوں سوتے رہے؟ دوستو، یاد رکھیں، پچھلی کئی صدیوں سے فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، مگر پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور یہ خطہ فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا۔ 2 نومبر 1917 کو برٹش فارن سیکریٹری آرتھر بلفور نے ایک 67 الفاظ کا مختصر خط لکھا۔ خط میں فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی تجویز منظور کی گئی تھی اور اس کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل پیش کیے گئے۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی صرف 3% تھی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 90% تھی۔ چنانچہ فلسطین کے قیام کے لیے زیادہ تر مسلمانوں کو یا تو بے گھر کیا جانے لگا یا قتل کیا جانے لگا۔ یاد رکھیں، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا اور ہزاروں یہودی یورپ سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ رہے تھے۔ برطانوی راج یہودیوں کی سہولت کاری کر رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی جنگجو ملیشیا فوج بھی قائم کی۔ اس کا نام ہنگانا تھا۔ یہی ملیشیا آگے جا کر اسرائیلی فوج کی بنیاد بنی۔ یہودیوں کی بڑھتی آبادی اور برطانوی راج کی کھل کر مدد نے فلسطینیوں کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ ان کا ملک خطرے میں ہے اور یہ آہستہ آہستہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ تنازع نے شدت اختیار کی تو 1936 میں عرب نیشنل کمیونٹی نے ہڑتال کی کال دی۔ فلسطینیوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ احتجاج 6 ماہ جاری رہا۔ حکومت برطانیہ نے اس احتجاج کو بری طرح کچلا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سزائے موت دی گئی، لیڈران کو ملک بدر کر دیا گیا اور گھروں کو مسمار کیا گیا۔ فلسطینیوں، برطانیوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ دوستو، معاملے کی انکوائری کے لیے لارڈ رابرٹ کی سربراہی میں پیل کمیشن قائم کیا گیا۔ پیل کمیشن نے 1937 میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ ایک حصہ عربوں کو، دوسرا حصہ صہیونیوں کو، جبکہ مقامات مقدسہ سمیت تیسرا حصہ انٹرنیشنل زون ڈکلیئر کر کے حکومت برطانیہ کے قبضے میں رکھنے کی تجویز دی گئی۔ کمیشن کی رپورٹ کو عربوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مزاحمت جاری رکھی۔ 1936 سے 1939 تک 3 سال میں 5000 فلسطینی قتل، 20,000 سے زیادہ زخمی اور 6,000 کے قریب افراد کو قید کر دیا گیا۔ معاملات ہاتھ سے نکلنے لگے تو حکومت برطانیہ نے ایک نئے کمیشن کے قیام کے ساتھ وائٹ پیپر جاری کیا اور فلسطین کی تقسیم کو مسترد کر دیا، اور اگلے 10 برس میں فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں سمیت آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں کی ہجرت کو 5 سال کے لیے محدود اور عربوں کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا۔ برطانیہ نے یہودیوں کی زمین خریدنے پر پابندی لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ صہیونیوں کو یہ وائٹ پیپر ہضم نہ ہوا اور انہوں نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور عربوں پر حملے بھی تیز کر دیے۔ ان حملوں اور بم دھماکوں کے نتیجے میں کئی فلسطینی جان سے گئے۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور یہودیوں کا ہولوکاسٹ شروع ہو گیا۔
نازیوں سے بچنے کے لیے یہودی یورپ چھوڑنے لگے اور برطانوی پابندیوں کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطین میں منتقل ہونے لگے۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد فسادات میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ صہیونی ملیشیا عربوں اور برطانوی فوجوں کو مسلسل ٹارگٹ کر رہی تھی۔ جب بات حکومت برطانیہ کے ہاتھ سے نکل گئی تو انہوں نے 1947 میں فلسطین کو آزاد کر دیا اور فلسطین کا معاملہ اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ برطانوی راج میں یہودیوں کی آبادی 30% تک ہو گئی تھی، مگر ان کے زیر قبضہ صرف 6% زمین تھی۔ فلسطین میں صہیونیوں کی ایک خود ساختہ حکومت تھی جس کی ملیشیا ایک فوج کی طرح کام کرتی تھی، جس کے آفیسرز ورلڈ وار بھی لڑ چکے تھے۔ ان کے پاس غیر ملکی حکومتوں کو لابی کرنے کے لیے سفارتکاری کا تجربہ اور پیسہ بھی تھا، جبکہ دوسری جانب عربوں کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ سفارتکاری کا تجربہ، اور نہ ہی انہیں اپنی حفاظت کے لیے ملیشیا بنانے کی اجازت تھی۔ 1936 کی بغاوت کے بعد عربوں سے ہتھیار بھی چھین لیے گئے تھے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک حصہ عربوں کو، جبکہ دوسرا حصہ صہیونیوں کو، تیسرا حصہ مقامات مقدس کو اسپیشل انٹرنیشنل زون ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے 30% یہودیوں کو فلسطین کا 55% حصہ علاقہ دے دیا۔ یہودیوں کے حوالے کیے گئے علاقے میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے۔ فلسطین نے اور عرب ریاستوں نے تقسیم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ برطانیہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ فوجی طاقت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے تیزی سے مسلمانوں کو علاقے سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں کی گرفتاریاں اور قتل عام جاری تھا۔ فلسطینی اس سب کو النکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے آفت۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ فلسطین سمیت عرب ریاستوں نے اس اعلان آزادی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور جنگ کے اختتام پر 78% علاقے پر قابض ہو چکا تھا۔ جنگ کے اختتام پر فلسطین کی 40% آبادی پناہ گزین بن چکی تھی۔ دوستو، اگرچہ اسرائیل کے وجود کو 75 برس ہی گزرے ہیں، لیکن اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوششیں 200 سال پرانی ہیں، اور کیونکہ یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ نے 1799 میں پیش کی تھی، اس کے بعد 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی، اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا، اور اس عمل میں جنگ عظیم اول کے بعد تیزی دیکھی گئی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کیا اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوئیں، اور 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دی۔ جنگ عظیم دوم کے آغاز میں ہی برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کیا، جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے، لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانوی حکومت نے 1936 میں فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے پیل کمیشن کا قیام کیا، جس نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر صہیونی ریاست کو قائم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے، اور انہیں امریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی حمایت حاصل رہی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، تو وہ کس طرح اب صہیونیوں کے حملوں کو دہشت گردی قرار دیں گے؟ بلکہ یہ تمام ممالک اس دہشت گردی میں ان صہیونیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اگر فلسطین کے مسلمان ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن یہی یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر عرصہ دراز سے ظلم کر رہی ہیں، جو پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہودیوں نے اسرائیل کیسے حاصل کیا اور فلسطین میں یہ کس طرح داخل ہوئے؟ اس کی مکمل تفصیل تاریخ کے پیش نظر بیان کر دی گئی۔
اب کچھ بات کرتے ہیں فلسطین کے موجودہ حالات کی، جو کہ حماس کے حملے کے بعد کے حالات ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ 17 اکتوبر کا دن اسرائیلی کیلنڈر پر سب سے بڑی عید اور قومی چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن 2023 کی اس عید پر فلسطین کی آزادی کے متوالوں نے اسرائیل کو ایک ایسا تحفہ دیا جسے دنیا اب تک حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ اسے طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس دن اسرائیلی مظالم، طویل محاصرے اور مسجد الاقصی کی بار بار بے حرمتی کے خلاف فلسطینیوں کے صبر کا پیمانہ ایسا لبریز ہوا کہ حماس نے زمینی، سمندری اور فضائی حملوں سے اسرائیل کا سارا زوم خاک میں ملا دیا، اور جس دیدہ دلیری سے اسرائیل پر تاک تاک کر حملہ کیا اس نے مغربی ممالک کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ لیکن مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، بھارت، اٹلی سمیت دیگر مغربی ممالک نے حقائق جاننے کے باوجود محض مسلم دشمنی میں حماس حملوں کی نہ صرف مذمت کی بلکہ بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ تل ابیب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو کبھی مظلوم فلسطینیوں پر کیے جانے والے اسرائیلی مناظر نظر نہیں آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، فلسطینیوں پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے خلاف مسجد اقصی کے احاطے، فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاروں اور قابض فوج کی دہشت گردی کے خلاف ہماری عوام کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حماس کے فوجی کمانڈر محمد ویف نے مشرقی بیت المقدس سے شمالی اسرائیل تک بسنے والے تمام فلسطینیوں سے آزادی کی اس جنگ کا حصہ بننے کی اپیل کی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے نام اپنے دھمکی آمیز بیان میں کہا ہے کہ انہیں اپنے کیے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر نے حماس کو مبارکباد کے ساتھ فلسطین اور القدس کی آزادی تک اس کا ساتھ دینے کا پیغام دیا ہے۔ اگرچہ جنگ و جدل کوئی اچھا اقدام نہیں، لیکن جو کچھ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا آ رہا ہے، اس تناظر میں لگتا ہے یہ جنگ طویل ہوگی۔ متعدد علاقوں میں دو بدو لڑائی جاری ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے، غزہ میں کامیابی کے بعد یہ جنگ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس تک جائے گی اور اپنی سرزمین سے قابضین کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ناظرین، حماس کے حملے کے بعد اب غزہ کی پٹی اسرائیل کے مزید شدید حملوں کی زد میں ہے۔ ان حالات کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو غزہ کی پٹی اور حماس کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ غزہ کا علاقہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جسے عربی میں قطاع غزہ اور اردو میں غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل دولت فلسطین یا فلسطینی ریاست کا ایک حصہ ہے، جس پر تحریک آزادی فلسطین حکومت کرنے کی دعوے دار ہیں۔ دوستو، فلسطینی ریاست میں دریائے اردن کا مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی شامل ہیں، مگر عملی طور پر تمام علاقے اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ گو کہ وہ جنگ صرف 6 دن چلی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اردن، شام اور مصر کے بڑے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1993 سے 1995 تک ہونے والے اوسلو مذاکرات کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف فلسطینیوں کی 1965 آبادیاں تھیں، جنہیں فلسطینی نیشنل اتھارٹی یا سلطنت الوطنیہ فلسطینیہ کہا گیا۔ اس پر تحریک آزادی فلسطین، جسے فتح کا نام دیا گیا، حکومت کرتی ہے۔ فتح فلسطینی قوم پرست جماعت ہے جو تنظیم آزادی فلسطین PLO کا ایک دھڑا ہے، جس کی سربراہی محمود عباس کر رہے ہیں۔ فتح کی قیادت 2004 میں یاسر عرفات کی وفات تک ان کے پاس رہی، پھر اگلے 5 سال 2009 تک فاروق القدمی فتح کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ رہے، جس کے بعد محمود عباس نے فتح کی قیادت سنبھالی۔ 2006 کے انتخابات میں حماس نے فتح کو شکست دی، جس سے فتح اور حماس میں تنازع ہوا اور مغربی کنارے پر فتح اقتدار میں آئی، جبکہ غزہ کی پٹی پر حماس قابض ہو گئی۔ گو کہ محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی اب بھی غزہ پر اقتدار حاصل کرنے کی دعوے دار ہے۔ دوستو، 2013 کے بعد سے فلسطینی اتھارٹی نے اپنے لیے فلسطینی ریاست کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ گو کہ اقوام متحدہ اب بھی تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطینی عوام کا نمائندہ تسلیم کرتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے قیام میں غزہ جری معاہدے نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو اوسلو معاہدے کے بعد ہوا اور جس کو 1994 کا قاہرہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر یاسر عرفات
اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے دستخط کیے تھے۔ اس کی روح سے فلسطینیوں کو محدود خود مختاری دے دی گئی اور مغربی کنارے کے علاوہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوجیں ہٹانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیلی نے وادی اردن اور دیگر اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کے ساتھ تمام رابطے کی سڑکوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھا، جس سے فلسطینی علاقے ایک طرح کی بڑی جیل یا زندان میں تبدیل ہو گئے، جہاں لاکھوں لوگ اسرائیل کی مرضی کے بغیر آ جا نہیں سکتے۔ پھر اسرائیل نے یہودی آباد کاروں کے لیے نئی بستیاں آباد کرنا شروع کی، جن کے لیے سینکڑوں فلسطینی دیہات پر زبردستی قبضہ کر کے ان کے مکانات اور باغات تباہ کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ اشروں سے جاری ہے۔ دوستو، اس طرح اسرائیل کی یہودی آبادیاں گولان کی پہاڑیاں، مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر پھیلتی چلی گئیں۔ گولان کی پہاڑیاں شام سے چھین کر حاصل کر لی گئی تھیں، جبکہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کو اردن سے چھین کر ہتھیایا گیا تھا۔ ان سب کارروائیوں پر بین الاقوامی برادری ہلکا پھلکا احتجاج کرتی رہی، لیکن مجموعی طور پر اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، جس سے اسرائیل کو موقع ملتا گیا کہ وہ نہ صرف مقبوضہ علاقے آباد کرتا رہے، بلکہ فلسطینی عوام کو اپنے تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہے، جس سے ہر سال سینکڑوں فلسطینی قتل کیے جاتے رہے۔ لیکن اس پر عالمی برادری اور عالم اسلام نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ دوستو، اب غزہ کی پٹی کی بات کی جائے تو اس کی سرحد جنوب مغرب میں مصر کے ساتھ 11 کلومیٹر طویل ہے، جس کے مشرق میں 50 کلومیٹر طویل سرحد اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی غزہ کی پٹی کوئی 10 کلومیٹر چوڑی اور 50 کلومیٹر لمبی ہے، جس پر 2006 سے حماس کا قبضہ ہے، مگر غزہ مکمل طور پر اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ دوستو، اس چھوٹے سے علاقے میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے اور یہاں پانی، بجلی اور دواؤں کی مستقل قلت رہتی ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی درجنوں عالمی تنظیمیں مسلسل اسرائیل سے مطالبہ کرتی رہتی ہیں کہ وہ فلسطینی علاقوں کے محاصرے کو کھول دے، مگر اسرائیل نے فلسطینی آبادی کو مسلسل شدید پریشان کن حالات میں رکھا ہوا ہے۔ اس دوران حماس اور فتح آپس میں بھی لڑتے رہے اور حماس نے فتح کے تقریباً تمام حمایتیوں کو غزہ سے نکال دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 2007 سے قبل تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ غزہ کے فلسطینی اسرائیل میں کام کرتے تھے، مگر پھر حماس کے غزہ پر قبضے کے بعد اسرائیل نے ان کے اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے، جس سے غزہ میں بے روزگاری بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ وہاں کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے اور اسرائیلی اجازت ناموں پر کام کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ فتح کے مقابلے میں حماس کو ایک بنیاد پرست جماعت سمجھا جاتا ہے، جس کی سماجی خدمات کی ذیلی تنظیم دعویٰ کہلاتی ہے، جبکہ کتائب القسام یا القسام بریگیڈ حماس کا عسکری ونگ ہے۔ حماس خود ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حرکت مقاومت اسلامیہ یعنی اسلامی مزاحمت کی تحریک کے ابتدائی حروف کو ملا کر بنایا گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حماس کی تشکیل 1987 میں ہوئی تھی اور اس کا عسکری ونگ 1991 میں قائم کیا گیا۔ یورپی یونین کے علاوہ مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، خاص طور پر القسام تو اسرائیل کا مسلسل ہدف رہی ہے۔ حماس کے رہنما 60 سالہ اسماعیل ہانیہ ہیں، جو 2006 سے 2014 تک فلسطینی قومی اتھارٹی کے وزیر اعظم بھی رہے، جبکہ صدر محمود عباس تھے۔ اب جو تازہ ترین حملے حماس نے اسرائیل پر کیے ہیں، ان میں ہزاروں راکٹ اسرائیل کے سرزمین پر داغے گئے اور حماس کی عسکریت پسند مختلف ذرائع اور راستوں سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ دوستو، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل دفاعی حصار کو توڑ کر حماس کے جنگجو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے علاوہ وہ پیراگلائڈز کے ذریعے فضا اور کشتیوں کے ذریعے بحری راستوں سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ گو کہ اب فلسطین کی عسکری تنظیم کو الزام دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے یہودیوں کی صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کیے تھے، جو تقریباً 100 سال سے اس علاقے میں کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن ان صہیونی کارروائیوں میں 1948 کے بعد شدید اضافہ ہوا، کیونکہ جب برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا تو اس کا نتیجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کی مصنوعی ریاست کے قیام کی صورت میں نکلا۔ دوستو، یاد رکھیں 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کا اعلان کیا، جو ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کی حق تلفی تھی۔ اسرائیل اب بھی غرب اردن پر قابض ہے، جبکہ اس نے غزہ سے 2005 میں فوجیں نکال لی تھیں۔
اسرائیل نے ہر دھرمی سے کام لیتے ہوئے پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ فلسطینی دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرقی بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ یاد رہے کہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی کے درمیان صرف 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس پر اسرائیل کے قبضے نے فلسطین کو توڑ دیا۔ غرب اردن کے علاقے میں 86% فلسطینی اور صرف 14% اسرائیلی ہیں، جو پچھلے 50 سال میں مختلف نئی بستیوں میں آباد کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں ان نئی بستیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے فلسطینی ناراض اور نالا رہتے ہیں، کیونکہ ان یہودی بستیوں میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ فلسطینی علاقے زیادہ تر بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں حماس اسرائیل پر میزائل داغتا ہے اور جوابی کارروائی میں سینکڑوں فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایران حماس کو حمایت فراہم کرتا ہے۔ ایران پر الزام ہے کہ وہ حماس کو ہتھیار اور عسکری تربیت بھی دیتا ہے۔ اب تازہ ترین لڑائی کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ مستقل تناؤ ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور غزہ میں آباد فلسطینیوں کے پاس غالباً جنگ کے سوائے کوئی متبادل نہیں رہ گیا تھا۔ تازہ حملے جنوبی اسرائیل میں ہوئے ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے ساتھ براہ راست لڑائی بھی ہوئی ہے۔ دوستو، اس وقت دیکھا جائے تو غیر مسلم طاقتیں سب اکٹھی ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہی ہیں، لیکن مسلمان جن کو ایک ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت ایک دوسرے کی مدد کو تیار نہیں ہیں۔ آج اگر مسلم طاقتیں یکجا ہو جائیں تو جو حالات فلسطین کے ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جائیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے اور ظالم کے بھی دن گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر بہت مظالم کر لیے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعائیں رنگ لائیں گی اور فتح ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی اور ان مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے جو اس وقت یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔